مالک ابن دینار کا واقعہ تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ، اتنی سخت گرمی تھی کہ پرندے بھی درختوں کے پتوں میں چھپ کر بیٹھ گئے اور چوپائے بھی بیٹھ گئے، انسان بھی اندر سائے میں بیٹھ گئے، باہر کسی چیز کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں کسی ضروری کام کے لیے مجھے باہر نکلنا پڑا، میں گلی میں گیا لیکن سورج جیسے آگ برسا رہا ہو، میں گلی میں سے گزر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو دونوں ٹانگوں سے معذور، وہ ایسے گھسٹتا گھسٹتا آگے آ رہا ہے۔ میں نے قریب سے اس کو دیکھا، پسینے میں اس کے کپڑے بھیگ کے گیلے ہو چکے تھے اور سورج کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جیسے دھوپ نے اس کے کھال کو جلا کے رکھ دیا ہوا، اور وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میرے گھر ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا، جب دوپہر کی دھوپ ختم ہو جائے گی تو پھر آگے چلے جانا۔ اس نے کہا مالک ابن دینار تو پاؤں کے ذریعے آرام سے چلتا ہے، سفر طے ہو جاتا ہے، میں تو ایک ایک انچ گھسٹ گھسٹ کے آگے بڑھتا ہوں، مجھے وقت زیادہ لگتا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کیا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور ادھر میرا سفر ہی کہیں ختم نہ ہو۔ اس ڈر کی وجہ سے میں رکتا نہیں، میں جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے اسے مشورہ دیا کہ نوجوان میں تیرے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، سواری پہ سوار ہو کے جلدی چلے جانا۔ کہنے لگے جیسے میں نے یہ کہا اس نوجوان نے غصے کی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ مالک ابن دینار میں تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ کیا تم نے بات کی؟ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر وہ ارادہ کرے کہ میں اپنے مالک کو جا کر مناؤں، تو بتاؤ اس غلام کو سواری پہ جانا اچھا لگتا ہے یا اس کو گھسٹ گھسٹ کے مالک کے در پر پہنچنا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے میں نے اس نوجوان کی بات سنی، حیران ہو گیا۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی سال اللہ نے میرے لیے بھی حج کا سفر آسان کر دیا، میں بھی حج میں شریک ہوا۔ جب میں نے رمی جمار کی پہلے دن، جب واپس عرفات میں لوٹتے ہیں تو اس وقت کا بڑا عمل شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر اس کے بعد قربانی کرنا، حلق کروا کے احرام اتارنا۔ کہنے لگے جب کنکریاں مار کے میں فارغ ہوا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہجوم ہے۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ؟ ان کا جی بات یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے اور سب لوگ سن رہے ہیں اس کی دعا کو۔ میں نے کہا یار ذرا مجھے بھی راستہ دو نا۔ انہوں نے راستہ دیا۔ کہنے لگے میں نے دیکھا وہی نوجوان اپاہج معذور نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہے، اور دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے میں نے تیرے گھر کا دیدار کیا، میں نے مقام عرفات پہ بھی وقوف کیا، مزدلفہ میں بھی وقوف کیا۔ اے اللہ اب میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اس سے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا، اب قربانی کا وقت ہے۔ یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ سب صاحب استعداد لوگ ہیں، یہ جائیں گے اور جا کر جانوروں کو قربان کریں گے، اور مولا تو جانتا ہے کہ میں فقیر انسان ہوں، احرام کے کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں،
اے میرے مولا میں اس وقت اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھ سے یہ میرا نذرانہ قبول کر لیجئے۔ کہتے ہیں اس نوجوان نے یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر رہی۔ ان محبتوں کے ساتھ آنے والے ان جگہوں پر آئے، آپ سوچیں کیا ہمارے دلوں میں آج وہ کیفیتیں ہیں، وہ محبتیں ہیں؟ ہم تو وقت کی قدر نہیں کر پا رہے جو کرنی چاہیے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کا انمول وقت گزار رہے ہیں، پرائم وقت گزار رہے ہیں اپنی زندگی کا۔ معلوم نہیں یہ وقت کس کو پھر ملے اور کس کو نہ ملے، اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ ایسا قیمتی وقت ہے، ایک لمحے کی دعا قبول ہو انسان کو ولایت بنانے کے لیے، ولی بنانے کے لیے وہ کافی ہوتی ہے۔ ایک لمحہ انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایسی جگہ پر حاضر ہے، ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، عبادت کو شوق ذوق کے ساتھ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے محبوب حقیقی کے اس گھر کی طرف آئے ہیں۔